اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کا پورا خاکہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب شہر مکہ کی حرمت، اہمیت اور خانہ کعبہ کی خصوصیت و تعمیر نو پر روشنی ڈالنے کی کوشش ہے۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1834 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1553 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو اس دن سے ایک مقدس مقام بنایا جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لہٰذا یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی فرمان کے ذریعے حرمت والا رہے گا۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آئے گا امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس گھر کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3366 اور 3425 و صحیح مسلم حدیث نمبر 520 میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کی سطح پر سب سے پہلے کس مسجد کی تعمیر ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام مکہ میں۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کس مسجد کی تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مسجد اقصی یروشلم میں۔ میں نے پوچھا ان دونوں مسجدوں یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنے وقت کا فرق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ ابن کثیر کے حوالے سے علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فقہ السیرہ کے مطابق مسجد اقصی کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کی کنیت اسرائیل تھی، نے کروائی تھی۔ الرحیق المختوم کے مطابق پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چہار دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا۔ اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھتے ہوئے اسے ازسر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا
کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حلال رقم ہی استعمال کریں گے، اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں کریں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا۔ جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نام کے ایک رومی نے نگراں مقرر کیا گیا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور دھیرے دھیرے اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خونریزی ہو جائے گی۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ حاضل امین امین الضیاء حاضر محمد، یعنی یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی اور اس کے بیچ میں حجر اسود رکھا اور ہر قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر پوری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس حلال مال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال یعنی اتر کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا ہجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب چوکور کی شکل میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایسے تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت پر روشنی ڈالنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔